بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 43 ہے، جس کا عنوان ہے باب صحت اسلامی من لم یغرغر۔ اس کا حصہ دوم آج ہم پڑھیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کے اوپر ایک نظر ڈال لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ان نکات کے اوپر گفتگو کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم ان مذکورہ نکات کے اوپر بات کریں گے۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبی قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم وعبد بن حمید قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال وحدثنا حسن الحلوانی وعبد بن حمید قال حدثنا یعقوب وهو ابن ابراہیم ابن سعد قال حدثني ابي عن صالح كلاهما عن الزهري بهذا الاسناد مثله غير ان حديث صالح انتهى عند قوله فانزل الله عز وجل فيه ولم يذكر الايتين وقال في حديثه ويعودان بتلك المقاله وفي حديث معمر مكان هذه الكلمه فلم يزال به۔ مذکورہ سند سے زہری رحمہ اللہ کی یہی سابقہ روایت منقول ہے، مگر اس روایت میں دونوں آیتوں کا تذکرہ نہیں، اور سابقہ روایت کے اندر بتلک المقالہ کا لفظ تھا، جبکہ اس روایت میں فلم یزال بھی الفاظ ذکر کیے گئے ہیں۔ معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، معنی ایک ہی رہے گا۔ اس حدیث کی یہ روایت ہے جس کے اندر 9 راوی ہیں۔ پہلے ہے اسحاق بن ابراہیم بن مخلد الحنظلی رحمہ اللہ، ثقۃ حافظ مجتہد، یہ ثقہ راوی ہیں۔ دوسرے ہیں عبد بن حمید بن نصر الکسی رحمہ اللہ، یہ بھی ثقۃ حافظ۔ تیسرے ہیں عبد الرزاق بن حمام بن نافع الحمیری، یہ بھی ثقہ ہے اور حافظ الحدیث ہیں۔ اور چوتھے ہیں معمر بن راشد الازدی، یہ بھی ثقۃ ثبت، ثقہ راوی ہیں۔ پانچویں راوی ہے حسن الحلوانی، یہ حلوانی ہا کے ضمہ کے ساتھ اور لام کے سکون کے ساتھ، پورا نام یہ ہے حسن بن علی بن محمد الحزلی رحمہ اللہ، یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ اور چھٹے راوی ہیں یعقوب بن ابراہیم بن سعد الزہری رحمہ اللہ، یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ اور ساتویں ہیں ان کے والد گرامی ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف الزہری رحمہ اللہ، ابو اسحاق المدنی، یہ بھی ثقہ ہیں۔ اور آٹھویں راوی ہیں صالح بن کیسان المدنی ابو محمد رحمہ اللہ، یہ بھی ثقۃ ثبت فقیہ۔ اور 9ویں راوی ہیں امام زہری رحمہ اللہ محمد بن مسلم، اور ان کا تذکرہ گزشتہ سند کے اندر بھی ہو چکا ہے۔ اس اسناد کے لطائف میں سے ایک یہ ہے کہ صالح بن کیسان جو امام زہری رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں، یہ اکابر کی اصاغر سے روایت کی ایک مثال ہے۔ اور اس روایت کے اندر 3 تابعین ہیں، ان میں سے بعض سے روایت کرتے ہیں، صالح امام زہری سے روایت کرتے ہیں، اور امام زہری حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن عباد وابن ابي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت قل لا اله الا الله اشهد لك بها يوم القيامه فابى فانزل الله عز وجل انك لا تهدي من احببت۔ ترجمہ واضح ہے۔ اس سند کے 6 راوی ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن عباد، یہ صدوق ہیں۔ دوسرے ہیں ابن ابی عمر، ان سے مراد محمد بن یحییٰ بن ابی عمر رحمہ اللہ ہے، جن کا گزشتہ باب کے اندر بھی تذکرہ ہوا ہے۔ تیسرے راوی ہیں مروان بن معاویہ الفزاری رحمہ اللہ، ان کا تذکرہ بھی گزشتہ باب کے اندر ہو چکا ہے۔ چوتھے راوی ہیں یزید بن کیسان الیشکری ابو اسماعیل رحمہ اللہ، یہ بھی صدوق ہیں۔ اور 5ویں راوی ہیں ابو حازم سلمان الاشجعی الکوفی، یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ اور 6ٹھے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جو مشہور صحابی ہیں اور ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ یہاں سے اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلی عمدہ بات یہ ہے کہ یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس سند میں حدثنا 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور عن 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اور تیسری عمدہ بات یہ ہے کہ اس کے راوی صحاح 6 کے راوی ہے،
سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے 2 اساتذہ کرام کے۔ چوتھی عمدہ بات یہ ہے کہ یزید بن کیسان یہ 2 راوی ہیں، ایک تو وہی ہیں جن کا سابقہ سلائڈ کے اندر تذکرہ گزرا ہے، یزید بن کیسان الیشکری ابو اسماعیل، اور دوسرے یزید بن کیسان ابو حفص الخلقانی رحمہ اللہ ہے۔ یزید بن کیسان نام کے 2 راوی ہیں۔ چھٹی خوبی اس روایت کی یہ ہے، ابو حازم جن راویوں کی کنیت ہے یہ 6 راوی ہیں۔ پہلے تو وہی جن کا تذکرہ سابقہ سلائڈ کے اندر گزرا ہے، یعنی ابو حازم سلمان الاشجعی رحمہ اللہ، اور دوسرے ابو حازم الاعرج ہیں، تیسرے ابو حازم بن صخر، چوتھے ابو حازم الانصاری ہیں، پانچویں ابو حازم الغفاری ہیں، اور چھٹے ابو حازم البجلی ہیں۔ چھٹی قابل توجہ بات یہ ہے کہ صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں ابو حازم الاشجعی اور ابو حازم الاعرج ان میں التباس واقع ہو جاتا ہے کہ نہیں پتہ چلتا کہ یہاں ابو حازم سے کون سے ابو حازم مراد ہے۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ چند امور سے دونوں حضرات کے درمیان فرق کیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابو حازم الاشجعی یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کرتے ہیں اور دیگر صحابہ کرام سے بھی روایت کرتے ہیں، جبکہ ابو حازم الاعرج سوائے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کے اس کے علاوہ کسی اور صحابی سے روایت نہیں کرتے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ پہلے ابو حازم وہ کوفی ہیں اور دوسرے مدنی ہیں، اور تیسری وجہ فرق یہ ہے کہ پہلے ابو حازم طبقہ ثالثہ سے ہیں جبکہ دوسرے ابو حازم طبقہ خامسہ میں سے ہیں۔ اور ایک عمدہ بات اس روایت میں یہ ہے کہ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ موجود ہیں جو اپنے زمانے میں حدیث کو روایت کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ احادیث کو یاد کرنے والے تھے اور مکثرین 7 کے سردار تھے۔ یہاں سے ہم بات کریں گے اس حدیث کی تخریج کے بارے میں۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی، اس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں اس روایت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ذکر نہیں کرتے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس حدیث کو کتاب الایمان کے اندر ذکر کیا ہے، جبکہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب التفسیر میں، اور امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں، ابو نعیم رحمہ اللہ نے اپنی مستخرج کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ وبه قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال أخبرنا أبو حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، قیامت کے دن آپ کے لیے اس لا الہ الا اللہ کہنے کی گواہی دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے قریش عیب نہ دیتے کہ ابو طالب نے گھبراہٹ کے ڈر سے یہ کلمہ کہہ دیا تو میں تمہاری آنکھیں یہ کہہ کر ٹھنڈی کر دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ یہ جو ابو طالب نے کہا کہ لولا ان تعیرنی، یہ تعیرنی عار سے بنا ہے، مطلب یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد قریش اپنی مجالس میں مجھے تانا دیں گے اور میرے آباء و اجداد کو برے الفاظ سے یاد کریں گے، اگر یہ نہ ہوتا تو میں ایمان لے آتا۔ گویا کہ ابو طالب سمجھتے بوجھتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اختار النار علی العار، یعنی میں عار پر نار کو ترجیح دیتا ہوں۔ اور الجزع یہ گھبراہٹ کے معنی میں ہے کہ لوگ عار دیں گے کہ ابو طالب موت سے یا آگ سے ڈر گیا۔ عجیب لوگ تھے، جانتے ہوئے کہ تباہی ہے چھلانگ لگا رہے ہیں، حالانکہ تمام عقلاء کا اتفاق ہے کہ موت اور آگ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے ڈرنا چاہیے۔ ایاک والعار اگر عربی جملہ ہے تو ایاک والنار بھی تو ہے۔ اور انہوں نے کہا لأقررت بها عینک، معلوم ہوا کہ ابو طالب کو بھی خوب معلوم تھا کہ ان کے ایمان سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوں گے، لیکن تقدیر آڑے آ گئی۔ بہرحال جس کسی کو بڑی خوشی حاصل ہو جاتی ہے تو جسم کے تمام اعضاء فرحت محسوس کرتے ہیں، تو آنکھیں بھی خوش ہو کر ٹھنڈک محسوس کرتی ہیں۔ اسی کا تذکرہ ابو طالب نے کیا
کہ ایمان لا کر میں آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہوں۔ یہ اس روایت کی سند ہے، اور اس سند میں سے تمام راویوں کا تذکرہ گزشتہ سلائیڈوں کے اندر ہو چکا ہے۔ البتہ 2 راویوں کا تذکرہ ہم یہاں کرتے ہیں۔ پہلے ہے محمد بن حاتم بن میمون البغدادی، یہ بھی صدوق ہیں، اور دوسرے یحییٰ بن سعید بن فروخ القطان رحمہ اللہ، یہ بھی ثقۃ متقن اور حافظ ثقہ راوی ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کے اوپر ڈال لیں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔